नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक चल रहा है मुफ्ती तारिक मसूद का कि हम में से हर एक ने उसके ऊपर वीडियो बनाकर जो है उनके ऊपर तनकीद की, उनके ऊपर जो है वो बहुत बातें ऐसी की जो हमारे जहन में चल रहा है। मतलब मुझे जो सही लग रहा है, हर बंदा समझ रहा है कि हमें ये कहना फ़र्ज़ हो चुका है। जो मुझे इनके बारे में सही लग रहा है, मैं नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मुझे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कुरान का, मैं करूँ ना करूँ, मुझे जो हुक्म दिया है दीन का, मैं करूँ ना करूँ। जो बंदा वो किसी भी फ़िरके के हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो किस फ़िरके के हैं, वो देवबंद हैं या बरेलवी हैं या अहले हदीस हैं या सलफ़ी हैं या कोई भी उनका फ़िरका है। आप ये देखें कि एक इंसान की ज़िंदगी कहाँ गुज़र रही है मस्जिद में। सुबह शाम वो दर्स दे रहे हैं। पहले हमें सारिम बरनी का केस मिला रहा, हम उसमें अपनी गंगा में हाथ धोते रहे, उसके बारे में वो बातें करते रहे, बग़ैर तहकीक के उनके बारे में बात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के झूठा होने के लिए, हदीस का मफ़हूम है कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो एक बात सुने और बग़ैर तहकीक के आगे पहुंचा दे। एक बात सुने, बग़ैर तहकीक के उस बात को आगे पहुंचा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि हर कोई, हर इंसान जो है उससे ख़ता हो सकती है, वो तौबा करेगा तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे। जब अल्लाह माफ़ कर रहा है, जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, तो तुसी प्यो लगे हो हैं? हम बाप लगे हैं किसी के, हम चाचा लगे हैं किसी के, हम किसी के रखवाले हैं, हम किसी के ज़िम्मेदार हैं कि हम उसे माफ़ ना करें। पहले हमने जुनैद जमशेद साहब का हाल देखा, किस ज़िंदगी से अल्लाह ने उन्हें बदला। गाना बजाना छोड़ के बेचारा अल्लाह की तरफ आया। जब गाना बजा रहा था, जब नाचता था, तब तो आप सारे उसके साथ नाचते थे। जैसे ही वो अल्लाह की तरफ आया, शैतान की फ़ौजें आपको लेके उसके दरवाज़े के बाहर खड़ी हो गई हैं। पहले जब वो नाच रहा था तो आप उसके फ़ैन थे, आप उसके नाच गाने देखते थे। जैसे ही उसने दाढ़ी टोपी सर पे रखी तो आप सारे जो उसके दरवाजे के पार तोपे लेके खड़े हो गए। नहीं आ आड़ा फ़िरका ठीक नहीं, नहीं इन्हें वो कह देता, नहीं इन्हें वो कह देता, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया। आप ठेकेदार लगे हो उसके, आप ठेकेदार बिठाया अल्लाह ने जन्नत पे आप लोगों को। फलाना काफिर, फलाना काफिर, फलाना काफिर। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता भाई, अल्लाह का वास्ता, क्यों किसी को काफिर डिक्लेयर करने में 2 मिनट लगा देते हैं? उससे पहले आप खुद काफिर हो चुके हुए होते हैं। किसी मुसलमान को काफिर कहने से पहले आप खुद काफिर हो चुके होते हैं। अपना तो कलमा पढ़ लिया करो, फिर अपना तो कलमा पढ़ ले। दूसरे का नहीं, इसका कुरान ठीक नहीं है, ये पगड़ी से ही नहीं पहनता, इसके टखनों से ऊपर पजामा नहीं है, ये नमाज हमारी मस्जिद में नहीं पढ़ता, ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता। आप होते कौन हो किसी दूसरे पे उंगली उठाने वाले? अल्लाह ने जब कह दिया किसी से कोई गलती हो जाए, उनकी टंग स्लिप ऑफ टंग था कि ज़बान से गलती निकल गई। जो बंदा सुबह शाम कुरान का दर्स दे रहा है, सुबह शाम कुरान के बारे में बातें बता रहा है आपको, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, उनकी ज़िंदगियाँ आपके सामने खोल खोल कर रख रहा है, आपने उस पे गुस्ताखे रसूल का लेबल लगा दिया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ या कुछ करती हूँ, लेकिन हम इसी दुनिया में रहते हैं, पता चलता है इंसान का। इख्तलाफात सब में होते हैं, हर जमातों में इख्तलाफ हैं, उन्हें इल्मी मजालिस में रहने दें। और हम और आप होते कौन है कि अपने यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए लेबल लगा के ऊपर तारीफ मसूद का और अपनी ज़िंदगियाँ हम चमका रहे हैं। अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, किसी की तरफ उंगली करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। मैं बहुत इल्मी बहस में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा, आपने क्या सुना। हमारा वो दिमाग है, मैं क्या कहूँ अब अपने आप लोगों के दिमागों को, हमारा दिमाग तो वो है जिसमें अल्लाह की ये सीधी सीधी खुली खुली बात तो घुस नहीं रही कि कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। ये बात तो हमारे दिमाग में घुस नहीं रही। उन्होंने जो बात कह दी थी, जो मीडिया ने हमें दिखाया, जो सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया,
وہ مجھے اور آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا آپ لوگوں کو یہ کلیئر کیوں نہیں کرتا کہ جو ایک نماز جس کی جان بوجھ کر جو قضا کر دے گا، ایک حکم جہنم میں جلے گا؟ کیوں نہیں بتاتا وہ آپ کو؟ سوشل میڈیا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جن قرآنوں کو بند کر کے آپ نے الماریوں کے اوپر سجایا ہوا ہے، یہ قرآن آپ کو بددعا دیتا ہے روزانہ۔ آپ کی زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ بنی اسرائیل کا اتنا گناہگار، اور گناہ کر 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 وہ تھک گیا تو اس کو ساری بستی نے نکال دیا، اپنی بستی سے نکال دیا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ بستی سے ہی نکال دیا اس کو کہ کہیں اللہ کا عذاب آنا ہے تو ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اب وہ جب بستی سے نکلا، موت نے اس کو آ گھیرا، موت کی سختی آ گئی، نزع کی حالت آ گئی۔ اس نے دائیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں نظر آیا، اس نے بائیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں نظر آیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ دائیں بائیں دیکھ کر اس نے اللہ کو پکارا، اے اللہ، اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، اے بادشاہی کے مالک، اے اللہ، نہ میرا کوئی رفیق، نہ میرا کوئی ساتھی، میں اتنی تکلیف میں، موت کا نزع کا حالت ہے، نزع کی حالت ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تجھے کوئی فائدہ ہوگا تو میں تجھے عذاب دینے سے نہ روکتا، پر اے اللہ، مجھے تو یہ بتایا گیا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے، تیری بادشاہی میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگی اور انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک وحی کر رہے ہیں، نبی کو وحی کر رہے ہیں، نبی کو، موسیٰ فلانی جگہ پر میرا ایک ولی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ، پہلا حکم دیا، جاؤ کفن دو، نہلاؤ، غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ تیار کرو اور بستی کے اندر رکھ کر اعلان کرو کہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ اگر اس جنازے میں آئے گا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ موسیٰ نے اعلان کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو کسی کی بات سنتے ہیں اور الزامات کے جو ہے بجھاڑ کر دیتے، کیونکہ نفرت اندر بھری ہوئی ہے، فرقوں کی نفرت ہے یہ۔ کبھی ہم کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو پکڑ لیتے ہیں، تو موسیٰ نے اعلان کر دیا۔ اعلان ہوا تو جوک در جور لوگ بھر بھر کے آئے، اور جب لوگوں نے جنازہ میت دیکھی، چہرہ دیکھا، تو انہوں نے کہا موسیٰ یہ تو گناہگار تھا ہماری بستی کا، ہم نے اس کو نکالا تھا اپنی بستی سے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر وحی آئے، موسیٰ جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ یہ بڑا گناہگار تھا موسیٰ، اس نے مجھ سے توبہ کی مرتے وقت، اور اس کے دائیں بائیں اس کا کوئی عزیز نہیں تھا، کوئی چاہنے والا نہیں تھا، کوئی ماننے والا نہیں تھا، کسی کو پکار نہیں سکا، تو اس نے میری طرف دیکھا موسیٰ، میری غیرت گوارا نہیں کی کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں اور اس نے مجھے پکارا میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں، میں نے اس کی توبہ قبول کی اور اسی کی نہیں۔ اگر یہ اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے لیے معافی مانگ لیتا تو میں ساروں کو ہی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے لیے بڑا میسج ہے جو بلا وجہ کبھی بریلویوں پہ، کبھی اہل حدیث پہ، کبھی دیوبندیوں پہ، اللہ دا واسطہ جے اپنی قبر کو تو دیکھ لیں، کتنے کیڑے بھرے ہوئے ہم نے اس میں، ساری رات اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں، تو یہ دیکھ لیجئے، جائیں ذرا اپنے فون کو تھوڑا سا پیچھے کریں، اپنے پروفائل پکچر کو کلک کریں اور دیکھیں کہ آپ کی ہسٹری میں رات کی ہسٹری کیا آ رہی ہے، کیا کیا دیکھ کے رات کو سوئے تھے، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا اپنا مقام کیا ہے۔ پھر تو کسی کے اوپر انگلی اٹھا، ہاں
دین تو کہتا ہے کسی میں 99 برائیاں دیکھو اور ایک اچھائی دیکھو تو اس ایک اچھائی کا تذکرہ بار بار کرو اور برائیوں کو پس پشت ڈال دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی میں 99 اچھائیاں دیکھتے ہیں اور اس کی کوئی ایک غلطی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بدلیں۔ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک یہ کھیل تماشے لگائیں گے؟ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کو جواب دینا ہے کہ کیا کر کر آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ مفتی طارق مسعود کے لیے نہیں کہہ رہی آپ کو، کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سوچیں۔ اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی 100 سال کی عبادت لے کر آئے اور کسی ایک نیک عورت پہ الزام لگا کر بہتان لگا کر آیا ہے تو اس کی 100 سال کی عبادت کو اللہ کھڈے میں ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تسی بنے پھرو حاجی صاحب نمازی، حاجی صاحب تختیوں پہ رہے گا، پھر مفتی صاحب تختیوں پہ رہے گا۔ پھر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ میں نہیں کہتی وہ ٹھیک ہوں گے یا غلط ہوں گے یا کچھ ہوگا، مجھے نہیں اس چیز سے سروکار، نہ میں کسی میں اتنا گھستی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کون سی۔ پچھلے دنوں انہوں نے کافی مولانا چغتائی صاحب کے بارے میں کچھ کہا، کبھی کسی کے بارے میں کہا، اس وقت بھی میں بولی تھی کہ غلط ہے، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ سب، میرے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، لوگوں کی بدگمانیاں، ان کی ٹوہ میں لگے رہنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا، بچ جائیں اس سے، اللہ کا واسطہ بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے میں اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، بیت اللہ تیری تعظیم، تیری عزت، تیرا اکرام، تیرا مرتبہ بہت اونچا، پر ایک انسان کی عزت جو ہے نا، ایک انسان، ایک مسلمان کی عزت، کوئی اس کو تار تار کر دے تو ایسے ہے جیسے اس نے تجھے کلہاڑیاں لے کے توڑ دیا۔ سوچیں پھر کدھر ہیں ہم لوگ، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ کسی کی عزت کو اتارنا اتنا آسان، فنگر ٹپس پہ ہم نے کھولا موبائل اور شروع ہو گئے۔ کسی کی بھی عزت اتارنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے کہ اللہ یہ سارا کچھ پلٹا کر آپ کی طرف بھی لا سکتا ہے، آپ کے گھروں تک بھی یہ آگ آ سکتی ہے جو آپ نے جلائی ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے کاموں میں لگیں کہ میری نمازوں میں کتنی کمی ہے، میرا قرآن کتنی دفعہ دن میں کھلتا ہے، میں تسبیحات کتنی کرتی ہوں، میں اللہ کے احکام کتنے مانتی ہوں، اور اپنی فون کی ہسٹری چیک کریں ذرا کہ میں دیکھتی کیا ہوں، میں کرتا کیا ہوں، تب پتہ چل جائے گا ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جنت میں اپنا گھر دیکھیں، جنت میں بنانے کی کوشش کریں، کیا دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور اصل بحث تو یہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کہاں سے کیسے جائے گا۔ بحث یہ تھوڑی ہے کہ کون صحیح کون غلط کون کافر، اور تسی ٹھیکیدار لگ گئے ہو کون کافر کون مسلمان۔ ہم ٹھیکیدار ہیں،